شیخ یہ فرمائیے گا کہ اہل بیت کا خاندانی وظیفہ کیا ہے؟ یہ زندگی کے ہر موڑ پہ کیسے کام آتا ہے؟ اہل بیت کا ایک وظیفہ تو نہیں ہے، مناجات کی کتابیں ہی کتابیں ہیں، وظیفے ہی وظیفے ہیں۔ حضرت سیدنا زین العابدین، ان کی زندگی میں، اور حضرت سیدنا حسن حسین رضوان اللہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان کی زندگی میں تو مناجاتیں ہیں، وظیفے ہیں، دعائیں ہیں۔ ایک وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس وظیفے کو میں نے بہت پھیلایا تھا۔ اس کی بہت طاقت ہے، اس کی بہت تاثیر ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، بس یہ تراویح کی دعا پڑھی جاتی ہے، اس کا پہلا حصہ ہے سبحان ذی الملک والملکوت۔ اس وظیفے کے اندر وہ کائنات ہے کہ اس کائنات کے خفیہ خزانے، کائنات کے سربستہ خزانے، رزق کے، صحت کے، دولت کے، عزت کے، روح کے، روحانیت کے، عطا کے، شفا کے، کرم کے، سخا کے، اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، دیوانگی سے پڑھیں، بہت پڑھیں اور بہت پڑھیں۔ آل رسول جتنے بھی ہیں ان کے اندر اس وظیفے کی، آل رسول میں بہت اس وظیفے کی قدردانی رہی ہے، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ یہ فرمائیے گا کہ اولاد کا نہ ہونا، بے اولاد ہونا ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ بے اولاد جوڑے کیا عمل کریں کہ جن سے اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے؟ ایک تو یہ جو علم نشرح اور علم تری کیفہ کی میں نے نفل بتائے ہیں، یہ اپنی نماز کی رکعتوں میں جو اپنی انفرادی نماز پڑھیں اس میں بہت پڑھیں، ایک۔ دوسرا سورۃ انا انزلنا اور انا اعطیناک الکوثر، اس کو اپنی زندگی میں بہت شامل کریں، یعنی 3 دفعہ۔ یہ میں نے بے اولادوں کے لیے بہت اس کو طاقتور دیکھا ہے، پر تاثیر دیکھا ہے۔ تیسری چیز، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ یہ دونوں چیزیں ملا کے جو بندہ بہت کثرت سے پڑھے، بہت کثرت سے پڑھے، اللہ اس کو صاحب اولاد کرتے ہیں۔ ایک ٹوٹکہ بتاتا ہوں اولاد کے لیے، بہت زیادہ اس کو پھیلایا میں نے۔ میتھی دانہ اور چھوٹی الائچی، یہ میتھی دانہ جو اچار میں ڈالتے ہیں، اور چھوٹی الائچی، ہم وزن لے لیں، آدھا پاؤ لے لیں، باریک پیس لیں۔ مرد خواتین دونوں 1 چمچ صبح شام یا آدھا چمچ صبح دوپہر شام، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے استعمال کریں۔ اس کے اور بہت فائدے، لیکن اولاد کے لیے اس کے فائدے بہت کمال ہیں۔ سب یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کو یہ چاہت بھی ہوتی ہے کہ اسے لیلۃ القدر مل جائے۔ آخری عشرے میں خاص طور پہ مساجد میں بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ فرمائیے گا کہ کیسے کو بندہ جان سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے؟ محدثین فقہا نے احادیث میں، روایات میں جو اس کی نشانیاں لکھی گئی ہیں، اور پھر جن ہستیوں کو اس کی نشانیاں ملی، انہوں نے ایک تو کہا کہ رات چاہے اندھیری ہو یا سویری، یعنی چاند رات، چاند نکلا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، رات میں ایک خاص نور ہوتا ہے۔ ایک جو اہل کشف ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدے میں ہوتی ہے، درخت ہیں، پتھر ہیں، بے زبان ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ سجدے میں ہوتی ہے۔ تیسری جو اہل نظر ہیں، جن کی اللہ نظروں سے پردے، جب میں نے پہلے عرض کیا، وہ فرشتوں کے غول لشکر کے لشکر دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈے ہوتے ہیں، اور وہ پوری امت کو دیکھ رہے ہیں کہ کون آج کی رات میں سجدے میں، کون رکوع میں، کون دعا میں، کون تسبیح میں، کون عبادت میں ہے۔ بہت سی علامات ہیں اس کی، اور اس کی تلاش کے لیے جو بندہ تراویح پڑھتا ہے وہ قیام اللیل خود بخود اس کو مل جاتا ہے۔ جو بندہ تراویح پڑھتا ہے اس کو خود بخود قیام اللیل مل جاتا ہے، اور وہ قیام اللیل پا لیتا ہے جو تراویح پڑھتا ہے۔ اور مزید یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین
یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، جو بندہ صبح شام 5 بار پڑھے گا، کتنے محدثین فقہا نے لکھا ہے کہ جو سارا سال پڑھے گا اللہ اس کو لیلۃ القدر عطا فرمائے گا، پتہ چلے نہ چلے، احساس ہو نہ ہو، یہ جو بندہ سارا سال پڑھے گا۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کا کہنا ہے کہ غسل کا ایک ایسا طریقہ موجود ہے جس سے صحت بہترین ہو جاتی ہے، ہمارے ناظرین کو غسل کا وہ طریقہ ہی بتا دیں۔ ہمارے ایک روحانی غسل کا عمل ہے، تو 6 بسم اللہ 5 صورتیں، یعنی بسم اللہ پڑھیں، سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورۃ اذا جاء پڑھیں، تبت یدا چھوڑ دیں، یہ حدیث کا عمل ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھیں، قل ھو اللہ بسم اللہ پڑھیں، فلق بسم اللہ، ناس آخر میں بسم اللہ، یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہوئیں۔ آپ بیت الخلاء جانے سے پہلے، حمام جانے سے پہلے پڑھ لیں، اندر جا کے پانی بہائیں اور دل ہی دل میں بیت الخلاء کی دعا پڑھیں، زبان سے نہیں، اور اپنے روگ، بیماریاں، تکلیفیں، جادو، اثرات، بندشوں کا تصور کریں، اور اس کو مسلسل دل ہی دل میں پڑھتے رہیں۔ اس کا نام ہم نے روحانی غسل دیا ہوا ہے، اور یہ آپ روزانہ کریں، کچھ دن رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کی بہت تاثیر ہے، اس کی یہ بیماریوں کو ختم کرنے، جادو جنات کو ختم کرنے، لا علاج روگوں کو جسم سے نکالنے کے لیے، اور اگر نہیں بھی ہیں تو صحت اور فٹنس اور تندرستی پانے کے لیے یہ بہت بہت کمال چیز ہے۔ حضرت صاحب ایک بڑا ذاتی سا سوال، آپ حکیم ہیں، عامل ہیں، عالم دین ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں اتنی جہتیں رکھی ہیں، اصل میں آپ طارق محمود کو کیا دیکھتے ہیں؟ میں چھوٹا سا طبیب ہوں اور طالب علم ہوں، عامل کی حیثیت سے، عالم نہیں ہوں۔ میں نے آج تک کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، وہ ایک بہت بڑا وقار ہے، مقام ہے، میں وہاں نہیں پہنچ سکا۔ میں کالج کی دنیا میں، یونیورسٹی کی دنیا میں رہا، کالج کی دنیا میں رہا، بحیثیت اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ شاید کسی کا بھلا ہو جائے، میری بخشش کا سامان ہو جائے، کچھ نہیں ہے۔ حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم جو نیک عمل کر کے نیکیاں تو کمانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہمارے ارد گرد لوگ بستے ہیں، حقوق العباد پہ ہماری اس طرح سے توجہ نہیں ہوتی، تو یہ بھی ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کہ صرف تسبیح کر لینے سے، تسبیح پڑھ لینے سے، نوافل پڑھ لینے سے ہم اللہ کی قربت پا سکتے ہیں، یا اس کے لیے ہمیں حقوق العباد بھی اپنانے چاہیے؟ دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو بیٹی اور بہن کو جائیداد میں پورا حق دیتا ہے۔ میرے والد صاحب دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے میری 2 بہنیں، ان کی اپنی بیٹیوں کو زیادہ حق دیا۔ میرے دادا نے، پردادا نے اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ حق دیا، اور پوچھا کہ میں بیٹیوں کو جھکتا دے رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اپنی بیٹیوں اور جائیداد کا حق دیں، اس سے بڑا حقوق العباد تو گھر سے شروع ہوتے ہیں، گھر سے شروع ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹی اور بہن کو زمین، جائیداد، پراپرٹی، اس کا حق دیں، مت کہیں کہیں اور جا رہی ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ اس کی وجہ سے نسلوں میں کبھی رزق ختم نہیں کرے گا، مال ختم نہیں کرے گا۔